سر آپ کو کروڑ پکا میں ویلکم کرتے ہیں سر. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ اپنی جو ایس ڈی پی ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ ایس ڈی پی کا کیا موقف ہے اس وقت جنوبی پنجاب صوبہ کے حوالے سے جو سینیریو بنا ہوا ہے. ملتان اور بہاولپور کے درمیان عوام کو جو ہے شٹل کاک بنایا جا رہا ہے اور عوام کو جو سہولیات ایک صوبے کے حوالے سے ملنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں مل رہی. تو آپ کس حق میں کہ ملتان ہونا چاہیے, بہاولپور ہونا چاہیے, دونوں ہونے چاہیے, تو آپ کا جو ایس ڈی پی اس کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ. میں سب سے پہلے تو بہت مشکور ہوں اپنی پریس کلب کروڑ پکا کے دوستوں کا جنہوں نے انتہائی شارٹ ٹائم پہ ہماری اطلاع پہ ہمیں ٹائم دیا اور ہماری موقف کو آگے پہنچانے کا ہمیں موقع فراہم کیا. ہم انتہائی تھوریت ہیں, ان کے مشکور ہیں. باقی دوستوں کے کچھ بنیادی اور بڑے اہم سوالات تھے جس کا میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم میں اپنا کوشش کروں گا کہ جواب دوں. سب سے پہلے کہ ایس ٹی پی کا جو موقف ہے وہ ایس ٹی پی اپنے اس وسیب کے فنڈامنٹل رائٹس محرومیوں کے خاتمے کے لیے اپنی جد و جہد کو لے کے آگے آئی, اور اس میں اس کا دوسرا مقصد تھا کہ جیسے باقی صوبوں کو شناخت دی گئی ہے وہ بھی ہمیں دی جائے اور ہمارے صوبائی خود مختاری ہمیں فیڈریٹنگ آئینی یونٹ کے طور پہ خود مختار آئینی صوبہ دیا جائے, نہ کہ کوئی سیکٹریٹ کا ہمارا مطالبہ تھا, نہ آج ہے نہ کل ہوگا. یہ سیکٹریٹ ہم سمجھتے ہیں کہ عارضی پین کلر ہے. اگلی حکومت کسی بھی وقت ایک ایگزیکٹو لیٹر سے آرڈر سے اس کو ریموو کر سکتی ہے, اس کو ختم کر سکتی ہے. لہٰذا یہ ہماری جو 30 سالہ بزرگوں کی ہماری جو تحریک تھی اس کا یہ الٹرنیٹ نہیں ہے, اس کا یہ مداوع نہیں ہے کہ جو یہ سیکٹریٹ کی باتیں وہ بھی آدھا تیتر آدھا بٹیر عوام کو کنفیوز کیا گیا. میں تو اس کو ایک تو اس سیکٹریٹ کے لالی پاپ کو میں مسترد کرتا ہوں بحیثیت چیئرمین سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی اور پریزیڈنٹ سرائیکستان گرینڈ الائنس جو کہ 7 جماعتوں پہ مشتمل ہے. اور دوسری بات یہ کہ بات کی جا رہی تھی کہ جنوبی پنجاب کیوں نہ ہو, سرائیکی یا سرائیکستان یا سرائیکی صوبے کی ڈیمانڈ کیوں ہے, تو ظاہر ہے اس کے پیچھے ہماری ایک لاجک ہے کہ جیسے باقی 4 صوبوں کو سندھ, بلوچستان, پنجاب اور حال ہی میں پختونخوا کو اس کی ثقافتی قومی شناخت دی گئی ہے جس کو ہم نہ لسانیت کہتے ہیں نہ مانتے ہیں, تو اس پہ اسی طرح ابھی گلگت بلتستان بھی گلگتی اور بلتی قوم کے نام پہ دیا گیا, تو ہمیں بھی سرائیکی قوم جو سب سے بڑی بولی جانے والی قوم و زبان ہے تو اس کو بھی شناخت دی جائے. دوسری بات کہ دوستوں نے کہا کہ ابھی بل تو جنوبی پنجاب کے نام سے گیا ہے, تو یہ حکومت کا میٹر ہے کہ وہ کیا بناتی ہے, کیا بنا سکتی ہے. جس کا بچہ ہوتا ہے نام رکھنے کا حق اسی کو ہوتا ہے. اگر حکومت جس نام سے بنا سکتی ہے بنائے, ہمارا بچہ جب ہوگا ہم نام بھی رکھ لیں گے. تو یہ ہماری خواہش ہے. انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جیسے پختون کو اگر اتنے سال بعد شناخت ملی تو کبھی ہمیں بھی مل جائے گی. لہٰذا ہم نے تو حکومت کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی یا جس کا کوئی حکومت جواز بنائے. تیسری بات, سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کیا کر رہی ہے, کیا کرنے جا رہی ہے, تو اس حوالے سے الحمدللہ ہمارا ہمیشہ سے یہ سلوگن رہا ہے. ہم کل بھی سردار حقیقت کے امی تھے, ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے. ہمارا یہ شیوا رہا ہے کہ ہم نے اپنے قانونی جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ ان کو سامنے رکھ کے اپنے حقوق کی جد و جہد کو ہمیشہ جاری رکھا ہے. اس کے لیے ہم نے حکومتی جبر و تشدد اور ان کا جو ریزسٹنس تھی وہ بھی فیس کی. پچھلے دور میں پرچے بھی ہوئے, میرے سمیت ہمارے کئی کارکنوں پہ پرچے ہوئے, کچھ گرفتار بھی ہوئے, پولیس کریک ڈاؤنز ہوئے. آج بھی ہم نے دستک دی ہے, بارہا ریلیاں, مظاہرے, ہمارے چھوٹے بڑے ٹوکن پروگرامز, اور ملتان میں گزشتہ دنوں ہم نے بڑی ریلی بھی نکالی جس کا مقصد واحد حکمران اور اسپیشل وہ حکمران ہمارا ٹولہ جس نے گزشتہ دنوں محاذ صوبہ محاذ بنا کے ہمارے سے ووٹ لیے, ہمارے ساتھ ڈائلاگ کیے, ہماری اجرکیں پہن کے انہوں نے اس وسیب کی عوام کو میں تو اب کہوں گا کہ لالی پاپ دیا. لیکن عوام اب اتنی باشعور ہو چکی ہے اور اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو اتنا سمجھ چکی ہے, پہچان چکی ہے کہ وہ اب کسی بھی نعرے اور لالی پاپ پہ رکنے والے نہیں. اب وہ اپنا صوبہ, اپنا فنڈامنٹل رائٹس, اپنے بچوں نوجوانوں کے مستقبل کی جو ضمانت ہے وہ لے کے رہیں گے, کیونکہ گزشتہ 63 سال سے ہمارا وسیب محروم رہا ہے. ستیلی ماں جیسا سلوک ہوا ہے, چاہے وہ کسان ہو ہمارا, وہ بیچارہ مفوق الحال ہے. پھر اس دفعہ پھٹی اپنی تباہ ہو گئی ہے کیونکہ حکومتی
ناقص پالیسیز، سیڈ پہ کوئی ان کی پیش رفت یا ریسرچ نہ ہو. جیسے آپ دیکھیں ترقی یافتہ ممالک میں کہ وہ ہر سال اس پہ ریسرچ کر کے بہتر کوالٹیز لاتے ہیں. کسان کو ٹویلز پہ فلیٹ ریٹ ملتے ہیں، ان کو سپورٹ ملتی ہے، ڈیزل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں. یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں، فصلوں کی قیمتیں دن بدن گر رہی ہیں. تو اس لیے بیشتر کسان بیچارہ فصل کاشت کرنے کے قابل نہیں رہا. ہم اس پہ اپنے سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس مسائل کا، ہمارے نوجوانوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ڈگریاں اٹھا کے وہ دھکے کھاتے ہیں. لاہور جا کے انٹری ٹیسٹ کے نام پہ ان کو فیل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ پاس کرنے والے وہیں کے مقامی ہیں. اپنے بچوں کو پیپر بھی لیک آؤٹ کر کے دے دیتے ہیں اور ان کو میرٹ بھی مل جاتا ہے. اس استحصال کو آپ لے لیں، وکلا میں آ جائیں، تمام ججز کی اپوائنٹمنٹ جتنی ہوتی ہے وہ 99% ہمارے وسیب کے میرٹ کو نظر انداز کر کے اپر پنجاب سے لی جاتی ہے. ہر شعبے میں یہ استحصال در استحصال در استحصال. اب ہم تھک چکے ہیں خدارا، اب ہمیں سڑکوں پہ آنے پہ، مذمت پہ مزید مجبور نہ کیا جائے. میں ایک دفعہ پھر وارن کرتا ہوں اپنے اسپیشلی صوبہ محاذ کے ان سیاستدانوں کو جنہوں نے اس وسیب کو اسی نعرے پہ بے وقوف بنا کے ووٹ لیا ہے. اس سے پہلے کہ وہ آپ کے گھروں کا گھیراؤ کریں، آپ کے گھروں کے سامنے احتجاجی کیمپ لگائیں، آپ ہمارے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے فوری طور پہ کم از کم پی ٹی آئی کی حکومت اگر مخلص ہے تو وہ بل لے آئے. جو جماعت مخالفت کرے گی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس وسیب کا نمائندہ ایسی غلطی نہیں کرے گا کہ مخالفت کرے. اگر کرے گا تو اس کا محاسبہ عوام کرنا بہتر جانتی ہے، کیونکہ اب عوام، وسیب کی عوام اب بے شعور نہیں رہی، باشعور ہو گئی ہے. اور اس وقت جو موجودہ سینیریو سیاست کے حوالے سے چل رہا ہے، ہماری سیاست میں بھی ہمیشہ سے ہمارے اس وسیب کو، جنوبی پنجاب کو جو ہے یعنی نظر انداز کیا جاتا رہا ہے. اور موجودہ اس وقت جو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا جو سلسلہ آپس میں جنگ چل رہی ہے، پھر پی ڈی ایم کے درمیان آپس کی بھی جنگ چل رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے اپنا جو ان کا موقف ہے یا ان کا جو گول ہے وہ اچیو کر سکے گی؟ جی، اس میں ابھی حال ہی میں پی ڈی ایم سے ہمارے مذاکرات ہوئے. پی ڈی ایم میزبان جب بھی ملتان میں جلسہ تھا، اس سے پہلے جو میزبان تھے گیلانی فیملی، یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے فرزند علی حیدر گیلانی ایم پی اے صاحب، جو کہ اس کے کوآرڈینیٹر تھے کمپین کے، ان کو ڈیلیگیشن کے ساتھ بھیجا کہ آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں، آپ بحیثیت جماعت بھی ہمارے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ آئیں اور اس جلسے کو بھی کامیاب بنانے میں ہمارا ساتھ دیں. تو اس کے بعد مولانا صاحب جے یو آئی کا بھی صوبائی وفد ہمارے ساتھ مولانا صفی اللہ کی قیادت میں آیا. تو ہم نے سب کو یہی بات کہی کہ ہمیں یہ اگر یہ ایک جمہوری عمل ہے، ہم بھی حکومت کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کر رہے، ہمیں بھی حکومت نے مایوس کیا ہے، تو ہم مشروط تو آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں یہ انشور کرایا جائے. ایک تو مسلم لیگ نون جو ہماری مخالف رہی ہے وہ اس صوبے کی حمایت کرے گی، اور 2 صوبوں کی بات ہماری موجودگی میں اس پلیٹ فارم پہ نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو ہمیں اس کو کنڈیم کرنے کا پھر موقع دیا جائے گا. دوسری بات، کم از کم اگر پیپلز پارٹی ہماری موجودگی میں سرائکستان نہیں کہہ سکتی، نہ کہے سرائکی صوبہ نہ کہے، کم از کم وسیب کا لفظ جو ایک متوازن لفظ ہے، اس وسیب کا مطلب ہے اس وسوں میں، اس خطے میں بسنے والے لوگ، تو اس وسیب کا لفظ استعمال کرے. تو کم از کم یہ ہمارے 2 ایک میجر جو مطالبات تھے ہم نے وہ سامنے رکھے، جس پہ علی حیدر گیلانی صاحب نے کہا کہ وہ اپنے والد صاحب سے اور بلاول بھٹو سے مشاورت کے بعد آپ کو ان چیزوں کی ضمانت دیں گے. لیکن وہ 3-4 دن پہلے حکومتی کریک ڈاؤن کے بعد معاملات اتنے الجھ گئے کہ وہ کسی پوزیشن میں ہی نہ رہے. لیکن ہم حکومت کے اس رویے کی انتہائی مذمت کرتے ہیں. ہم نے پریس کانفرنس بھی کی کہ کل تک عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں احتجاج کو سپورٹ کروں گا، ہر احتجاج کو ویلکم کروں گا، اور اسلام آباد جو آئے گا کہیں بھی احتجاج کرے گا اس کو کنٹینر بھی دوں گا، کھانا بھی دوں گا. لیکن آج وہی کنٹینر جو ہمارا قلعہ کونا قاسم باغ ہے اس کو بلاک کرنے کے لیے لگائے ہوئے تھے. تو میں پھر وہی کہوں گا، تاریخ یہ سب سے بھی بدتر یہ اجالا نکلا. اتنی بخلاہٹ کے باوجود جلسہ بھی ہوا، اور حکومت نے اپنی اخلاقی شکست جو چاہے وہ تسلیم نہ کرے وہ فیس کی، اور ناقص حکمت عملی تھی کہ جلسہ بھی ہوا اور میڈیا پہ ایک ہائٹ بھی کریٹ ہوئی، لیکن
حکومت نے جو رد عمل کیا، گرفتاریاں کیں، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی افسوسناک عمل تھا۔ سیاسی حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اپنا جو گول ہے وہ اچیو کر سکے گی؟ جو وہ کہہ رہی کہ ہم حکومت گرا دیں گے، حکومت جو ہے گرنے والی ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں کہ سیاست میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ ماضی کی روایات آپ کے سامنے ہیں، بڑے بڑے برج الٹے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جب عوام کھڑی ہوئی تو 40 سالہ حکومتیں جو بادشاہت پہ قائم تھیں اس کے تختے الٹ گئے۔ آپ نے انقلاب فرانس دیکھیں، انقلاب ایران دیکھیں، جب عوام خلاف ہو جاتی ہے تو کوئی مضبوط سے مضبوط حکومت بھی قائم نہیں رہ سکتی، اور یہ حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے۔ عوام ساتھ ہے پی ڈی ایم کے؟ میرا خیال میں عوام دن بدن زیادہ تر ساتھ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ حکومت کا کوئی بھی وعدہ، ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ 6 کروڑ عوام کے ساتھ جو وعدہ خلافی ہے، سب سے بڑی اس میجورٹی کے ساتھ وعدہ خلافی جو پہلا ریٹرن معاہدہ تھا حکومت کا، اگر یہ وہی ایک معاہدہ پورا کر دیتی تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے، مہنگائی برداشت کر لیں گے۔ یہ ہمارے ساتھ ایٹ لیسٹ حکومت یہ وعدہ پورا کر دے صوبہ بنانے کا، تو اگر یہ آج بھی حکمران اس وعدے کی تکمیل کرتے ہیں تو 6 کروڑ عوام تو چاہے بھوکھی رہے گی، پیاسی رہے گی، مہنگائی برداشت کرے گی، حکومت زندہ باد کا نارہ لگائے گی۔ لیکن پی ڈی ایم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 جماعتیں مین ہیں، جی، پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اور یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ اب ان میں بھی دو دھڑے تو بنے ہوئے ہیں، شہباز شریف اور مریم نواز گروپ الگ الگ دکھائے جا رہے ہیں۔ اس طرح بلاول اور زرداری کے آپس میں نہیں بن رہی اس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ استعفے دینے، وہ کہتے ہیں نہیں دینے۔ اسی طرح سے اب مولانا کے بھی 2 گروپ بن گئے ہیں، مولانا وہ شجاع الملک وغیرہ اینڈ کمپنی۔ تو یہ پھر کیسے چلا سکیں گے اس کو؟ یہ باتیں ساری بھی اپنی جگہ حقیقت ہے، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ تمام جماعتیں مختلف مائنڈ سیٹ نظریات سے آئی ہیں۔ پیپلز پارٹی مختلف مائنڈ سیٹ کی جماعت ہے، نظریات کی جماعت ہے، مسلم لیگ مختلف ہے، مذہبی جماعتیں الگ ہیں۔ یہ ایک مختلف نظریات کا مجموعہ اکٹھا ہوا ہے، لیکن یہ غیر نظریاتی آپ کہہ لیں کہ اتحاد ہے۔ لیکن اب یہ مولانا اور دیگر قیادت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنے عرصے تک اس اتحاد کو جوڑ کے حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ تو بے شک یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ پہلے دن سے تھیں، آج نہیں ہیں۔ یہ اختلاف کی باتیں جب مسلم لیگ نے اداروں کے خلاف بیان دیا تو پیپلز پارٹی کا یہ واضح موقف آیا کہ ہمارا بیانیہ اداروں کے حوالے سے اس سے الگ ہے مسلم لیگ سے۔ اچھا، وہاں پھر کچھ جو قوم پرست ہیں انہوں نے شدید بیان دے دیے، اسی طرح آزاد بلوچستان کا نعرہ لگ گیا۔ تو اس پہ اختلافی بیانات اور یہ معاملات آتے رہے ہیں، اس کے باوجود کیونکہ سب مشترکہ مفادات سب کو جوڑی کھڑے ہیں، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے وہ کس حد تک ان کو جوڑ سکتی ہے۔ مفاد سے کیا مراد ہے؟ مشترکہ سب کے دیکھیں سب نے اپنی سیاست بھی بچانی ہے اور اپنے آپ کو تحفظ بھی دینا ہے، تو ظاہر ہے اس میں سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ عوام کا مفاد بھی ہے، عوام کے مفادات کو وہ ساتھ تو جوڑ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کو ختم کر رہے ہیں، بجلی کا بحران ہے، بجلی کے ریٹ زیادہ ہیں، کیسے کریں گے وہ یہ تو حکومت بھی نہیں کر پائی۔ حکومت نے بھی تو وعدہ کیا تھا کہ میں بل جلا دو، بل اتنے زیادہ آئے ہیں کہ بل جلا دو۔ اس میں آپ کیسے اس کو کمپیئر کریں گے؟ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ عوام تو یہ نہیں سوچتی، عوام تو سوچتی ہے کہ 2.5 سال میں مہنگائی کتنی زیادہ ہو گئی۔ عمران خان نے جتنے بھی دعوے کیے تھے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر یہ ہوا تو اگر وہ ہوا تو پھر میں مہنگائی کنٹرول، انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ بل جلا دیں، یہ بل زیادہ ہے، اس میں ٹیکس ہے، اب اس سے بھی کئی گنا زیادہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کبھی آٹے کا بحران، چینی کا بحران، فلاں چیز کا، پیٹرول کی قیمتیں زیادہ۔ تو عوام تو اپنے مسائل کو دیکھتی ہے، عوام کو یہ اس سے غرض نہیں کہ ڈالر کس طرح مہنگا ہوا یا سستا ہوا۔ عوام کے لیے روٹی کپڑا مکان مسائل ہیں۔ تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اپنی جن دعوے اور بہت بڑے خواب دکھائے گئے تھے عوام کو وہ کسی حد تک تو پورے کرے۔ اچھا رانا صاحب، آپ کافی عرصے سے اسرائیلیوں کی جو آواز ہے وہ بند کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی پارلیمانی سیاست میں حصہ نہیں لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بات یہ تھی کہ تحریک نظریاتی سیاست
پارلیمانی سیاست دو نظریات مطلب دو ایک پیرالل ہیں سیاسی پہلو. ہم نے نظریاتی سیاست کو چنا جو بہت کم لوگ کرتے ہیں, شاید 10% لوگ کرتے ہوں پاکستان میں. باقی سب لوگ ہوا کے دھارے پہ چلتے ہیں, پاور پالیٹکس کرتے ہیں, پارلیمانی سیاست کرتے ہیں. وہ ہماری فیملی میں بھی لوگ کر رہے ہیں, اب بھی تقریباً میرے حال میں 1-2 لوگ ہیں نون فیملی سے سیاست میں. تو یہ تو چلتا رہے گا. ہم نے نظریاتی سیاست کو چنا, لیکن جب ہم نے پارٹی رجسٹرڈ کرائی تو اس کا مقصد یہ تھا, جیسے PTI تحریک انصاف ایک تحریک تھی, وہ بھی ایک جماعت کی شکل میں آئی, کیونکہ جب ہمیں اپنے مقاصد نہیں ملتے, سیاستدان بار بار دھوکہ دیتے ہیں, تو پھر مجبوراً تحریکوں کو جماعت کی شکل میں آ کے سیاسی کھاڑے میں بھی اترنا پڑتا ہے. تو پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید ہماری جو پریشر ڈیولپ کرنا ہے, ہمارے جو ان کو کبھی سپورٹ اور کبھی مخالفت کر کے ہم نے جو ایک پریشر ڈیولپ کیا ہے, ان کو باؤنڈ کیا ہے, یہ اپنے وعدے پورے کریں گے. لیکن اب جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ اس پہ بہت سارے دوستوں کا بھی کنسنسس ہے, جس وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہم نے باقاعدہ اپنی جماعت کو پارلیمانی سطح پہ رجسٹرڈ کرائے, اور ہمیں ہرن کا نشان جو ایک ہماری روئی کا ثقافتی اور بڑا پیارا جانور ہے وہ الاٹ ہوا ہے. جیسے ان کا شیر تھا وہ تو درندہ تھا, یہ بڑا معصوم جانور ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ اب ہمارے دوست اس پہ ویلنگ ہیں, بہت سارے لوگ خواہش ظاہر کر رہے ہیں, تو اس میدان میں بھی ہم ٹف ٹائم دینے آ رہے ہیں. اہل وسیب کے لیے ایک اچھی خبر میں سیلیبریٹ کرنا چاہوں گا. ابھی میں نے صحافی دوستوں سے کی, اپنے راجپوت بھائیوں سے کی, وہ آپ سے بھی, کہ بہت جلد انشاءاللہ ایک بہت بڑا میگا سرائکی ثقافتی میلہ کے نام سے ہم ایونٹ اپنے وسیب میں کرنے جا رہے ہیں, کروڑ پکا میں کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ ہمیشہ ہم نے پورے وسیب میں اور اسپیشلی ملتان کو فوکس کیا, آرٹ کونسل میں بڑے بڑے اجتماع ہوئے, اسپورٹس گراؤنڈ میں ہوئے, لیکن اس دفعہ دوستوں کی بڑے عرصے سے خواہش تھی. تو اس دفعہ میں نے جب اس وسیب کا دورہ کیا تو یہ خواہش کھل کے سامنے آئی. تو کل ہم نے اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا. ہمارے ساتھ سوجل دھرتی واس کے چیئرمین شاہ نواز مشوری صاحب تھے, اور بہت سارے یہاں کی آرگنائزنگ ٹیم تھی, محسن صاحب تھے, اور بہت سارے ہمارے یوتھ کے نوجوان تھے. تو یہ انشاءاللہ کہتے نا گال ٹور پئیے کو پاند کریں دا دیکھیں, اے نہ سمجھے میری منزل کو زمانے لگ سن. انشاءاللہ وسیب کے نامور گلوکار فنکار بہت جلد اہل وسیب کو اور میرے کروڑ پکا کے دھرتی واسوں کو, میرے بھائیوں کو, میرے اجداد کی سرزمین کے میرے تمام محسنوں کو بہت جلد فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور انشاءاللہ یہ ایونٹ سالانہ ہوگا, آپ سب کے دوستوں کے ساتھ ہوگا. ہمارا آخر میں اساں مسافر ہیں سوجلاں دے یارو, اساں ہیں سورج ولا ابھرسوں, اساں ازل تو حسینی ہیں یارو, اساں یزیداں کو نٹ ٹکرسوں. جی ایس رہ کی جی